رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رضوان ہاشمی سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے بلوچستان میں 28,000 زرعی ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کا شاندار منصوبہ شروع کیا ہے۔ صدر نے بلوچستان میں کچی کینال منصوبہ 1.5 سال میں مکمل کرنے پر زور دیا ہے۔ پناہ گزینوں کے بارے میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر نے 4 دہائیوں سے زائد عرصے تک لاکھوں افغان مہاجرین کی میزبانی کرنے پر پاکستان کو سراہا ہے۔ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر اور محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ بحیرہ عرب سے اٹھنے والی مونسون ہوائیں آج سے منگل تک ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہوں گی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت ملک کو درپیش مسائل سے نمٹنے اور اسے اقتصادی ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے اصلاحاتی ایجنڈے پر تیزی سے عمل درآمد کر رہی ہے۔ انہوں نے آج کوئٹہ میں بلوچستان کابینہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے سمیت اصلاحاتی ایجنڈا ایک بڑا قدم ہے جس سے ملک کو پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن کرنے میں مدد ملے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت نے ملک بھر میں 10 لاکھ سے زائد ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کی منصوبہ بندی کی ہے تاکہ ایندھن اور مہنگی بجلی کی بچت کی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ صوبوں کے تعاون سے مکمل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں 28,000 زرعی ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر منتقل کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 55 ارب روپے کی لاگت کا یہ منصوبہ 3 ماہ میں مکمل کیا جائے گا، جس سے کاشتکاروں کو پیداوار بڑھانے اور آبپاشی مزید مؤثر طور سے کرنے میں مدد ملے گی۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی نے صوبے میں زرعی ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کے منصوبے پر وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے آج کوئٹہ میں صوبائی کابینہ کے ایک اجلاس میں اظہار تشکر کیا جس میں وزیر اعظم نے بھی شرکت کی۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے ٹیوب ویلز کی منتقلی کے منصوبے کے لیے وزیر اعظم کے بے مثال کام کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے عوام کی بہبود اور خوشحالی کے لیے وزیر اعظم کی خصوصی توجہ قابل تحسین ہے۔ میر سرفراز بگٹی نے کہا کہ 27,000 ٹیوب ویلوں کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے سے عوام کو ریلیف ملے گا اور کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کی اربوں روپے کی سبسڈی کی بچت ہوگی۔ صدر آصف علی زرداری نے کچی کینال منصوبہ 1.5 سال میں مکمل کرنے پر زور دیا ہے جس سے بلوچستان میں 7,13,000 ایکڑ اراضی سیراب کرنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں سرسبز پاکستان منصوبے کے بارے میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت اس منصوبے کے لیے فنڈز فراہم کرے گی تاکہ ترجیحی بنیاد پر اس کی بروقت تکمیل یقینی بنائی جا سکے۔ صدر کو سرسبز پاکستان منصوبے کے لیے 6 نہریں تعمیر کرنے کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ اجلاس میں صدر نے ان اہم نہروں پر سرسبز پاکستان اقدام کے تحت جلد کام شروع کرنے اور پانی کے ضیاع سے بچاؤ کے لیے اطراف میں کنکریٹ کے استعمال کے ساتھ ان کی بروقت تکمیل یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ پناہ گزینوں کے بارے میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر فلیپو گرینڈی نے مختلف محاذوں پر مسائل کا سامنا کرنے کے باوجود افغان پناہ گزینوں کی فراخ دلانہ میزبانی کرنے پر پاکستان کو سراہا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے پناہ گزینوں کی عالمی صورتحال بالخصوص افغان پناہ گزینوں اور پاکستان اور UNHCR کے درمیان دیرینہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر نے افغان پناہ گزینوں کی میزبانی میں پاکستان کی کوششوں اور کردار کو بے مثال قرار دیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار کو آج اسلام آباد میں ریلوے کے ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں عوام کے لیے مواصلاتی سہولیات بہتر بنانے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں منصوبہ بندی کے نائب چیئرمین ریلوے اور منصوبہ بندی کے سیکریٹریز اور خزانہ ڈویژن کے خصوصی سیکریٹری نے شرکت کی۔ NDMA اور محکمہ موسمیات کے قومی ایمرجنسی آپریشن مرکز نے پیشگوئی کی ہے کہ بحیرہ عرب سے مونسون ہواؤں کا سلسلہ آج سے آئندہ منگل تک ملک کے بالائی حصوں میں داخل ہوگا۔ اس نظام کے تحت بارشوں کے باعث خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، گلیات مری اور آزاد جموں کشمیر میں مٹی کے تودے گرنے کا خدشہ ہے۔ بلوچستان میں بارشوں کی وجہ سے مقامی ندی نالوں اور سلیمان کرتک رینجز میں پنجند میں طغیانی آ سکتی ہے۔ NDMA نے قدرتی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے اور مقامی انتظامیہ کو صورتحال پر کڑی نظر رکھنے اور عوام کو نقصان سے محفوظ رکھنے کے لیے مناسب اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔